دیتے ہیں، نہ چرند رہے نہ پرند رہے، ان کو مسل دے جیسے چونٹی مسل دے۔ نبی کی محبت میں میرے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ میرے نبی ایک پتھر پر تشریف فرما تھے، چہرہ مبارک جھکا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر ان پہاڑوں کو ملا دے اور ہر چیز مسل دے، عذاب الہی آ گیا ہے، آپ حکم دے تاکہ پہاڑوں کو ملا دوں۔ انہوں نے جرت کیسے کی آپ کو پتھر مارنے کی؟ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا تو میرے نبی نے سر اقدس اٹھایا اور کہا جبریل مجھے عذاب نہیں چاہیے، ان کی ہدایت چاہیے۔ سبحان اللہ، مجھے عذاب نہیں چاہیے، ان کی ہدایت چاہیے۔ جبریل امین جو ہر قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، ہر قوم پر عذاب لے کر آنے والا جبریل کہہ گئے یا رسول اللہ، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ۔ ہر نبی نے عذاب مانگا ہے اور کئی دفعہ مانگنے کے بعد اللہ نے عذاب کا اذن دیا ہے۔ میرا یا رسول اللہ آپ نے تو مانگا ہی نہیں، آپ کے مانگنے کے بغیر اللہ نے اذن دے دیا ہے، اذن دے دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے عذاب نہیں چاہیے، تو نبی نے رحمت والے چہرے کو اٹھایا اور کہا جبریل مجھے پہچان، وہ اور نبی تھے، میں رحمت بن کر آیا۔ سبحان اللہ، وہ غلام نبی تھے، میں سردار بن کر آیا۔ میں کل کی کل رحمت ہوں، میں عذاب کیسے دوں؟ جو دشمنوں پر عذاب نہ آنے دے وہ چاہنے والوں پر عذاب کیسے دے؟ جو اپنے دشمنوں پر عذاب نہ آنے دے، اور وہ کائنات کے نبی، بس میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کو وہ محبوب نبی جب معراج پر مصطفیٰ گئے، جب معراج پر نبی گئے اور سدرۃ المنتہا پر آ کر جبریل امین نے عرض کیا سردار الملائکہ، سردار الملائکہ، جبریل امین نے عرض کیا کہ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میری حد ختم ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے میرے نبی کا آپریشن کیا، اس نبی کا کہ جس کی حد جبریل کی جہاں حد ختم ہو جائے، میرے مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی شروع نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے قدموں کی شروع ہوتی ہے، قدموں کی شروع نہیں ہوتی، مصطفیٰ کی نالین کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر میرے مصطفیٰ جبریل رکے اور کہا اگر 1 انچ آگے بڑھ جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ جبریل کی حد ہے، نبی کی حد پہچانو مسلمان، اپنے نبی اپنے اوپر ناز کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے امت محمد میں ہمیں رکھا۔ نبیوں نے دعا کی ہے کہ ہمیں امت محمد میں رکھا۔ آپ کہاں ہیں کہ جب جبریل امین نے کہا 1 انچ نہیں، اب یہاں لوگ کہتے ہیں کوئی رف آیا، کہ کوئی قالین آئی، جو بھی آیا، اب نبی بڑھے، نبی نہیں، نبی کی نائلین بڑھی، اور نائلین اوپر سے صاف ہوتی ہے، نبی کی نائلین نہیں، نبی کی نائلین کا تلوہ بڑھا، جبریل رہ گیا نیچے۔ نبی کی نائلین اوپر، اب آئے میرے نبی عرش پر، عرش کے قریب آئے تو نبی کے ذہن میں خیال آیا کہ طور پر میرے اللہ نے موسیٰ سے جوتری اتروا لی تھی۔ طور زمین پر ہے، آسمان پر نہیں ہے، طور زمین پر ہے، آسمان پر نہیں ہے۔ جب طور کے قریب آئے نا موسیٰ تو اللہ کی آواز آئی موسیٰ تو نبی ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن دیکھ تو پاک وادی میں داخل ہو گیا، جوتی اتار دے، جوتی اتار دے۔ یہ واقعہ میرے نبی کو تو پتا تھا۔ جب عرش کے قریب آئے نا تو میرے نبی کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے طور پر موسیٰ کی جوتی اتروا لی، کہیں مجھے بھی حکم نہ آ جائے۔ ابھی اتاری نہیں ہے، ابھی اتاری نہیں، کہیں حکم نہ آ جائے، بس خیال آنا تھا۔ اللہ کی آواز آئی میرا محبوب وہ موسیٰ تھا، تو محبوب خدا ہے، جوتیوں سمیت عرش پر آ جا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جوتیوں سمیت عرش پر آ جا۔ اور وہ نبی جب جوتیوں سمیت عرش پر گیا، نبی کے پاؤں نہیں، جوتیاں نہیں، جوتیوں کا تلوہ لگا تو میرے اللہ کی آواز آئی اے محبوب یہ پہلے عرش تھا اب عرش معلیٰ بن گیا۔ سبحان اللہ، تیری جوتیوں کا صدقہ ہے کہ اسے میں نے عرش معلیٰ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ عرش پر جائے تو وہ عرش معلیٰ بن جائے، وہ عرش معلیٰ بن جائے، اور زمین پر ہو، جس جگہ پر زمین مکہ میں قدم رکھے تو اللہ مکہ کی قسمیں کھائے۔ سبحان اللہ، اقسم بہذا البلد
اللہ قسمیں کھائے. اللہ تو اس کی کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ کل جبریل دیکھتا نہیں میرے مصطفیٰ کے جس مٹی پر قدم آ جائے وہ مٹی اتنی افضل ہو جاتی ہے کہ میں اس کی قسمیں کھاتا ہوں. میں اس کی قسمیں کھاتا ہوں. یہ سردار الانبیاء ہے. بس آخری بات کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ یہ نبی کا مقام ہے کہ سارے نبی جہاں پر کھڑے ہو جائیں، رک جائیں اور بیٹھے ہوں، مصطفیٰ آ جائے تو سب کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں. اور جب اللہ نے کہا کہ مجھے راضی کرنا ہے تو میرے نبی کو راضی کرو. نبی سے پوچھو تو کیسے راضی ہوگا؟ تو نبی فرمائیں گے اگر مجھے راضی کرنا ہے میری بیٹی فاطمہ کو راضی کرنا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. من غضب الفاطمہ غضب اللہ. فاطمہ کے غضبناک ہو جانے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور کیا فاطمہ ہے کہ جب من دخل فاطمہ، صحیح بخاری مسلم نے لکھا ہے، جب بھی سیدہ آتی قام علیہا، مصطفیٰ ممبر سے بلند ہو جاتے، قام علیہا، کھڑے ہو جاتے. کیا خیال ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کے پیر آ جائیں تو آپ بیٹھے رہیں، اور آپ کے پیر آ جائیں اور آپ سب کھڑے ہو جائیں، اور اگر پھر بیٹھ جائیں اور بابا فرید آ جائیں، اگر بابا فرید بیٹھے ہوں کوئی صحابی آ جائیں سب کھڑے ہو جائیں گے. صحابی بیٹھے ہوں جو علی آ جائیں سب کھڑے ہو جائیں گے. سارے نبیاں، سارے نبی، ساری امتیں بیٹھی ہوں، سارے صحابہ بیٹھے ہوں اور مصطفیٰ آ جائیں، سبحان اللہ، سب کھڑے ہو جائیں گے. سب کھڑے ہو جاتے ہیں جب مصطفیٰ آ جائیں. اور مصطفیٰ کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ جب فاطمہ آ جائے. فاطمہ قام علیہا، اپنی نشست سے بلند ہو جاتے ہیں. صرف بلند ہو جاتے. قام علیہا کسی عربی والے سے پوچھئے، الیہا کا مطلب صرف بلند ہونا نہیں ہے، کھڑے ہو کر دوڑ پڑنا. دروازے پر میری بی بی نمودار ہوتی، چہرہ مبارک دکھاتی، رسول کھڑے ہو جاتے اور دروازے کی طرف لپک پڑتے اور جا کر سیدہ کا استقبال کرتے. سیدہ کا استقبال کیسے کرتے؟ اپنی کالی کملی سے اپنے رحمت والے ہاتھ باہر نکالتے اور سیدہ کے آگے پھیلا دیتے. بی بی اپنے ہاتھوں کو بابا کے ہاتھوں میں دیتی. آج آپ اپنے مرشدوں کے ہاتھ چومتے ہیں نا، کیوں چومتے ہیں؟ کہ مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں. کوئی بھی تقریر کرے، کوئی پیر ہو، اس کی نسبت مصطفیٰ سے، اس کے ہاتھ چومتے ہیں نا، بوسے لیتے ہیں نا. کیوں لیتے ہو؟ کہ مصطفیٰ سے نسبت ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا ہے. کائنات جس کے ہاتھوں کے بوسے لے وہ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ جس کے بوسے لے وہ فاطمہ زہرا ہے. سبحان اللہ، فاطمہ زہرا ہے. اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو زہرا کو پھر یہاں تک نہیں رکتے، پھر ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کبھی دائیں ہاتھ کا کبھی بائیں ہاتھ کا بوسہ لیتے، پکڑ کر وہاں لاتے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. اور صرف وہاں بٹھاتے نہیں، اپنی کالی کملی جس کی اللہ قسمیں کھاتا ہے اتار کر بچھا دیتے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک سیدہ کھڑی رہتی، اور اپنی مسند پر سیدہ کو بٹھاتے اور خود وہاں بیٹھتے جہاں اصحاب بیٹھتے. یہ مقام دکھانا کیا چاہ رہے ہیں نبی؟ یہ بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں. اگر بیٹی کی تعظیم ہوتی تو آج ہر باپ کے لیے سنت تھا بیٹی کی تعظیم کرنا. کون باپ ہے بیٹی ڈی ایس پی لگ جائے، ڈی پی او لگ جائے، پرائم منسٹر لگ جائے، کون باپ ہے جو اٹھے گا؟ وہ کہے گا میری تو بیٹی ہے، میری تو بیٹی ہے. اگر سنت مصطفیٰ ہوتی تو آپ پر لازم تھا، مجھ پر لازم تھا کہ بیٹی کے لیے بلند ہو جائے. پتہ لگا کہ یہ سنت مصطفیٰ نہیں، حکم خدا آ رہا ہے کہ یہ سیدہ ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی میں نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے. اور اس کے شکر میں کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے کہ میں نے کیسی عطا کی ہے آپ پر. اور یہی سیدہ ہے کہ آج اگر اللہ کا دین باقی ہے تو سیدہ کی نسل نے بچایا ہے اسے. اگر حسین نہ ہوتے، نہ آپ کا درود ہوتا، نہ کلمہ ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ مسجد ہوتی، نہ نکاح ہوتا، نہ جنازہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے، کچھ نہ بناتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے. خود اللہ کہہ رہا ہے، بس میں ختم کر دیا، کچھ نہ بناتا اللہ، نہ زمین، نہ سورج، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ نہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتا. اور اگر حسین نہ ہوتے
تو دین آج باقی نہ ہوتا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہی وجہ تھی کہ جب یزید ملعون نے دین پر حملہ کیا تو کون نکلا؟ جو وارث دین تھا. حسین. آپ کو اللہ نہ کرے یہاں کو پیغام دے دے کہ وہاں فلان جگہ آگ لگی ہے مسجد کے قریب، سب سے پہلے کون دوڑے گا؟ جس کا گھر وہاں قریب ہوگا، اس کو پتا ہے کہ میں وارث ہوں، میرا سامان ہے، میرے بچے ہیں، وہ دوڑے گا. باقی کوئی مدد کے لیے دوڑے یا نہ دوڑے. لیکن جب آپ کو پتا چلے کسی کی زمین پر قبضہ ہو گیا، سب سے پہلے کون دوڑے گا؟ جو مالک ہوگا، جو وارث ہوگا. شام میں اعلان ہوا، مدینے سے کون دوڑا؟ جو وارث دین تھا، مصطفیٰ کا بیٹا تھا، اور یہ کہہ کر دوڑا خبردار ملعون، جب تک حسین زندہ ہے تو میرے نانے کے دین میں تبدیلی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. میرا نانے کا دین، میں وارث قرآن ہوں، میں وارث آب زمزم صفا و مروہ و کعبہ و قرآن ہوں. میں اپنے نانے کا وارث ہوں، میں نانے کے دین کا وارث ہوں. اور یہ کہہ کر میرے حسین نے ہر شے کو قربان کر دیا کہ اللہ دیکھتا جا نانا، جو وعدہ کیا میں نے تیرا، میں پورا کر رہا ہوں، میں آج پورا کر رہا ہوں. اگر مجھے 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے میں تیر بھی میں دیکھنا پڑا تو میں دیکھ دوں گا کہ اللہ تو راضی ہو جا، تیرے محبوب کا دین باقی رہ جائے، میری ہر شے قربان ہو جائے تو ہوتی جائے، میرے نانے کا نام باقی رہ جائے، میرے اللہ کا نام باقی رہ جائے. وما علینا الا البلاغ.